हवेली की तारीख और गर्द आलूद तहखाने में हब्स की हुक्मरानी थी। असफंदियार खान ने अपने हाथ की पुष्ट से माथे पर चमकता पसीना पोंछा और कुर्सी पर जरा सा आगे को झुक गया। उसके सामने लकड़ी की एक बोसीदा कुर्सी पर वो लड़की बंधी हुई थी जिसे वो चंद घंटे पहले कमाल होशियारी से शहर के एक नामवर बिजनेसमैन सलेमान लोधी के घर से उठा कर लाया था। सलेमान लोधी वो शख्स जिसने असफंदियार के खानदानी कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचाया था और जिससे बदला लेने की आग असफंदियार के सीने में बरसों से दहक रही थी। असफंदियार ने सोचा था कि वो रोएगी, चिल्लाएगी, रहम की भीख मांगेगी या शायद खौफ से बेहोश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मंजर ही कुछ और था। लड़की के चेहरे पर खौफ का एक साया तक न था, बल्कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से और बेजारी से तय खाने की दीवारों का जायजा ले रही थी। जाए वक़्वा पर जैसे ही असफंदियार ने उसके मुंह पर बंधा हुआ रुमाल हटाया, तय खाने का सकूत किसी धमाके से टूट गया। उफ अल्लाह, शुक्र है इस कपड़े से जान छूटी। इंसान है ये जल्लाद। सफाई सुथराई का तो जैसे जनाजा निकाला हुआ है यहाँ। ये तहखाना है या किसी भूत का बसेरा? लड़की ने गहरा सांस लेते हुए अपनी जुबान को जैसे ब्रेक फेल गाड़ी की तरह दौड़ा दिया। असफंदियार हक्का पक्का रह गया। उसने अपनी आवाज को जाहो जलाल से भरपूर बनाते हुए कहा, लड़की तुम जानती हो तुम कहाँ हो और किसके कैद में हो? जहां भी हूँ बहुत ही बदतमीज और सलीके से आरी जगह हूँ। उसने तीखे तेवरों के साथ असफंदियार को घूरा। और आप हैं इस गंदे ड्रामे के डायरेक्टर। भाई अगर अगवा ही करना था तो कम से कम किसी अच्छे हवादार कमरे में रखते। मुझे अस्थमा नहीं है, वरना इस मिट्टी और मकड़ी के जालों को देखकर ही मेरा दम निकल जाता। और अल्लाह के बंदे, ये मेरे हाथ किस अनाड़ी ने बांधे हैं? इतनी सख्त गिरह लगाई है कि खून की गर्दिश ही रुक गई है। जरा मेहरबानी करके ये हाथ खोलें। असफंदियार की कनपटियां सुलगने लगी। वो उस इलाके का माना हुआ खानदानी रोब रखने वाला जवान था और ये लड़की उसे सलीका सिखा रही थी। खामोश हो जाओ, वो गुर्राया। तुम सलेमान लोधी की बेटी हो, मेरी कैदी हो। तुम्हारा बाप मेरे नुकसान का हिसाब देगा। तब तक तुम यहीं रहोगी। पहली बात तो ये कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक सुन सकती हूँ, उसने आराम से कहा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो इस हालत में हरगिज नहीं रह सकती। मेरे हाथ खोलें, मैं इस पूरे कमरे का हशर देखकर पागल हो रही हूँ। मुझे नहीं मालूम आप मुझे कब तक यहाँ रखेंगे, लेकिन जब तक रख रहे हैं मैं इस कचरा कुंडी में ऐसे हाथ बांध कर नहीं बैठ सकती। मेरे हाथ खोले, मैं जरा इस जगह को इंसानों के रहने के काबिल बनाऊं। असफंदियार ने बेइख्तियार अपने सर पर हाथ रख लिया। तुम पागल हो? तुम एक अगवाकार से फरमाइश कर रही हो? अगवाकार के भी कुछ फराइज होते हैं जनाब, उसने पटाखे की तरह जवाब दिया। अब जल्दी से हाथ खोलें, वरना मैं इतना बोलूंगी कि आप खुद मुझे वापस छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। असफंदियार को लगा कि अगर उसने उसके हाथ ना खोले तो ये अपनी जुबान की कैंची से उसका सर फाड़ देगी। उसने झंझला कर आगे बढ़कर रस्सी की गिरह खोल दी। आजाद होते ही उस लड़की ने अपने हाथों को सहलाया, कुर्सी से उठी और दुपट्टे को कमर से बांधते हुए कमरे के कोने में रखी एक पुरानी झाड़ू पर नजर जमाई। शुक्र है, अब जरा साइड पर हो जाए, मुझे काम करने दें। उसने झाड़ू उठाई और असफंदियार को ऐसे घूरा जैसे वो खुद वहां कोई फालतू फर्नीचर हो। अगले 2 घंटे असफंदियार की जिंदगी के अजीब तरीन घंटे थे। वो शख्स जिससे पूरा शहर कांपता था एक कोने में खड़ा, सलेमान लोधी की बेटी, जिसका नाम उसने बातों बातों में आयजा मालूम कर लिया था, उसको सफाई करते देख रहा था। आयजा की जुबान सफाई के साथ साथ बराबर चल रही थी। अल्लाह जाने कैसे मर्द हैं आप लोग, एक झाड़ू तक लगाना नहीं आती। ये देखें कितना जाला है, और वो कोने में क्या है? पुरानी बाल्टियां। हद है वैसे। वैसे आपके पापा का दुश्मन कौन है? मेरे पापा? पापा तो बहुत नफासत पसंद हैं। अगर वो आपका ये हेडक्वार्टर देख लें तो सदमे से ही मर जाएं। बदला लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असफंदियार ने गुस्से से तिल मिलाकर कहा, तुम अपने बाप की नफासत की फिक्र छोड़ो।
वो अब तुम्हें बचाने के लिए तड़पेगा। आयशा ने झाड़ू एक तरफ रखी और हंस दी। तौबा है पापा, वो सोफे की मिट्टी झाड़ते हुए बोली। आपकी मालूमात बहुत नाकिस है मिस्टर अगवाकार। पहली बात तो ये कि मैं सुलेमान लोधी की सगी बेटी ही नहीं हूँ। असफंदियार के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। क्या ये क्या बकवास है? आयशा ने गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर एक संजीदा और नरम तासुर उभरा। ये सच है, पापा की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने सोसाइटी में अपनी साख और खानदानी नाम को कायम रखने के लिए मुझे एक यतीम खाने से गोद लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, मेरी बेहतरीन तरबियत की, पढ़ाया लिखाया और कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके खून से नहीं, मगर सच यही है कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। अब बताइए, आपका बदला तो अधूरा रह गया है ना? क्योंकि कानूनन और खानदानन मेरा उनकी जायदाद या दुश्मनी से वो ताल्लुक नहीं जो आप समझ रहे हैं। असफंदियार सख्ते की हालत में उसे देखता रहा। उसने सुलेमान लोधी के सबसे नाजुक हिस्से पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन ये लड़की तो उसकी खानदानी विरासत का हिस्सा ही नहीं थी। उसका पूरा प्लान एक पल में बिखर गया था। मगर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस इंकशाफ के बाद आयशा के चेहरे पर कोई मलाल या बेचारगी नहीं थी, बल्कि एक फख्र था कि उसके पालने वाले ने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। तो असफंदियार की जुबान लड़खड़ाई। तुम्हें ये सब मालूम है? हाँ, पापा ने मुझे खुद बताया था जब मैं 18 साल की हुई थी, आयशा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जवाब काफी हद तक साफ हो चुका था। अब बताएं, मेरा क्या करना है? वापस छोड़ने जा रहे हैं या मुझे यहाँ का मुस्तकिल मैनेजर बना रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ रहना है तो मुझे किचन की चाबियां भी चाहिए होंगी। मुझे भूख लग रही है और मुझे पक्का यकीन है कि आपको चाय बनाना भी नहीं आती होगी। असफंदियार ने उस अलबेली सी बेबाक और मासूम लड़की को देखा। उसकी आंखों की चमक और उसकी बातों का जादू कुछ ऐसा था कि असफंदियार का सख्त दिल, जो बरसों से सिर्फ नफरत की जुबान जानता था, पिघलने लगा था। उसकी ये पटर पटर बोलने की आदत, जो शुरू में मुसीबत लग रही थी, अब दिल को भाने लगी थी। मैं असफंदियार ने अपने लहजे की सख्ती को गुम होते पाया। मैं अभी सलमान लोधी से राब्ता करूंगा और इस सच्चाई की तस्दीक करूंगा। शौक से कीजिए, आयशा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन पहले मुझे किचन दिखाएं। ये मिट्टी उड़ने की वजह से मेरा गला सूख रहा है। और हाँ, अपने लिए भी चाय का कह दीजिएगा। आपका चेहरा गुस्से से कम और थकन से ज्यादा लाल हो रहा है। असफंदियार बगैर कुछ कहे मुड़ा और तय खाने से बाहर निकल गया, लेकिन उसका दिल वहीं उस लड़की के पास छूट गया था। आयशा की जिंदा दिली और बेखौफी ने दुश्मनी के उस खेल को एक खूबसूरत और रोमानवी मोड़ दे दिया था, जहां अगवाकार खुद अपनी कैदी के शहर में गिरफ्तार हो चुका था। तय खाने से निकलकर आयशा सीधी हवेली के किचन की तरफ बढ़ी। असफंदियार गुस्से से पैर पटकता उसके पीछे आया। यह हवेली उसका खुफिया ठिकाना थी, जहां बाहर उसके खतरनाक मुसल्ला मुहाफिज पहरा दे रहे थे, लेकिन अंदर उस वक्त उसका अपना ब्लड प्रेशर शूट कर रहा था। किचन का दरवाजा खोलते ही आयशा ने दोनों हाथ माथे पर मारे। शेल्फ पर जमी धूल और सिंक में पड़े बर्तन देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह में बड़बड़ाने लगी। तौबा है, इस जल्लाद ने तो पूरे घर को सड़ा कर रखा हुआ है। किचन है या कबाड़ खाना, इंसान है या कोई और मखलूक? सफाई से तो लगता है जन्म जन्म का बैर है इनका। लड़की, असफंदियार ने किचन के काउंटर पर इतने जोर से हाथ मारा कि वहां पड़ा खाली गिलास लरज उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम अपने मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? तुम एक अगवाकार के खुफिया ठिकाने पर हो। मैंने तुम्हें चाय की पार्टी पर नहीं बुलाया, अगवा कर लाया हूं। अपनी ये जुबान बंद रखो, वरना मैं दोबारा तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। आयशा ने मुड़कर उसे देखा और ऊंची आवाज में बोली,
میں تو بس یہ کہہ رہی تھی بھائی کہ تم نے اپنے گھر کا یہ حشر کیوں کرا ہوا ہے؟ آخر کیا تکلیف ہے آپ کو صفائی سے؟ بھائی، اسفندیار کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ غرا کر 2 قدم آگے بڑھا۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا لڑکی، خبردار جو مجھے دوبارہ بھائی کہا۔ میں تمہارا اغوا کار ہوں، دشمن ہوں۔ اچھا تو آرام سے بولو، اس میں لڑنے والی کیا بات ہے؟ عائشہ نے ڈرنے کے بجائے الماری سے ایک پتیلی نکالی اور بڑے آرام سے بولی، اتنے بڑے نامی گرامی بدماش بنے پھرتے ہیں اور بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہو تو چاچا کہہ دوں یا خان صاحب ہی ٹھیک ہے، اور ویسے بھی منہ پر غصہ لانے سے یہ گندگی صاف نہیں ہو جائے گی۔ اگر مجھے یہاں بھوکا مارنا چاہتے ہیں تو شوق سے مارے، لیکن میں اس حالت میں 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتی۔ شٹ اپ! اسفندیار نے غصے سے دانت پیسے۔ میں تمہیں کوئی سامان نہیں دینے والا، تم یہاں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھو گی، سمجھی تم؟ کیسے بیٹھوں؟ عائشہ نے پتیلی نلکے کے نیچے رکھتے ہوئے پھر پٹر پٹر شروع کر دی۔ ہاتھ کھولے ہیں تو کچھ کام ہی کر لوں۔ اب جب تک آپ میرے پاپا کو فون کر کے یہ پتا نہیں کر لیتے کہ میں ان کی سگی بیٹی ہوں ہی نہیں، تب تک مجھے یہاں قید رکھنا آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی خالی پیٹ مجھ سے خاموش نہیں رہا جاتا۔ اب شرافت سے جائیں اور اپنے ان گنڈوں سے کہیں کہ کہیں سے تازہ دودھ، پتی اور چینی لا کر دیں۔ یہاں الماریوں میں صرف جالا لگا ہوا ہے۔ اسفندیار نے گہرا سانس لیا، اپنے بال جھنجھلا کر پیچھے کیا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو گالیاں دے رہا تھا کہ وہ کس مصیبت کو اٹھا لایا ہے۔ 10 منٹ بعد جب وہ سامان کا شاپر لے کر کچن میں دھمکا تو عائشہ نے کچن کا آدھا شیلف چمکایا ہوا تھا اور اپنے دوپٹے کو کمر سے مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ یہ لو سامان، اور اب ایک لفظ بھی بولا تو اسفندیار نے شاپر پٹکا۔ شکر ہے آ گئے۔ عائشہ نے شاپر سے دودھ نکالتے ہوئے اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑایا۔ اب ذرا ماچس چلائیے اور چولہا روشن کیجیے، میرے ہاتھ گیلے ہیں۔ میں چولہا جلاؤں؟ اسفندیار نے گھورا۔ لڑکی تم ہتھ وار کر رہی ہو، اللہ کے بندے ماچس جلانے سے آپ کا روب کم نہیں ہو جائے گا، عائشہ نے پتیلی چولہے پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسفندیار نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ماچس کی تیلی جلائی اور چولہے کو آگ دکھائی۔ جیسے ہی چائے پکنا شروع ہوئی، عائشہ نے چمچ چلاتے ہوئے مڑ کر اسفندیار کو دیکھا، جو بازو سمیٹے دیوار سے ٹیک لگائے اسے تیکھی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ویسے خان صاحب، عائشہ نے لہجہ تھوڑا نرم کیا لیکن زبان کی روانی وہی رہی، شکل سے تو آپ اچھے بھلے شریف انسان لگتے ہیں، یہ گنڈا گردی کا شوق کب سے ہوا؟ پاپا سے یہ جو بھی دشمنی ہے، اس میں ایک لڑکی کو بیچ میں لانا آپ جیسے روبدار جوان کو سوٹ نہیں کرتا۔ تمہیں میرے خاندانی کاروبار اور میری دشمنی کا کچھ علم نہیں ہے، عائشہ لودھی۔ اسفندیار نے اس کا نام لیتے ہوئے اپنے لہجے کو دوبارہ سخت کرنا چاہا، مگر اس بار اس کے دل کی دھڑکن عجیب طریقے سے تیز تھی۔ عائشہ لودھی نہیں، صرف عائشہ، اس نے چائے 2 کپوں میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ چائے کی بہترین خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی۔ عائشہ نے ایک کپ اسفندیار کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں، کڑک چائے پی ہے اور اپنا یہ جلاد جیسا چہرہ تھوڑا نارمل کریں۔ اسفندیار نے غصے سے کپ اس کے ہاتھ سے جھپٹا، لیکن اس دوران اس کی سخت انگلیاں عائشہ کی نرم انگلیوں سے ٹکرا گئی۔ ایک پل کے لیے اسفندیار کا سارا غصہ جیسے برف کی طرح پگھل گیا اور وہ عائشہ کی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں کھو سا گیا۔ عائشہ نے بھی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے نظریں جھکا لی اور اس کے گالوں پر آئی ہلکی سی سرخی اسفندیار کے دل میں لگی غصے کی آگ کو یکسر بجھا گئی۔ چائے پینے کے بعد عائشہ ایک پل بھی ٹک کر نہیں بیٹھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو کمر سے کسے حویلی کے دالان، راہداریوں اور کمروں میں ایسے گھومنے لگی جیسے وہ کسی قید خانے میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں آئی ہو۔ اس نے حویلی کے پرانے فانوس صاف کیے، صوفوں کی مٹی جھاڑی، ہر طرف جھاڑو پوچھا کیا، اور ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی برابر چلتی رہی۔ وہ کبھی کسی پرانے گلدان کو دیکھ کر منہ بناتی تو کبھی دیوار پر لگی اسفندیار کے دادا کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی، دادا حضور تو بڑے روبدار لگتے ہیں، پر پتہ نہیں ان کا بوتا اتنا سڑیل کیوں ہے۔ اسفندیار حویلی کے صحن میں خاموش کھڑا اپنی گہری آنکھوں سے بس اسے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں عائشہ کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی
वहां एक रौनक, एक खुशबू और जिंदगी की लहर दौड़ जाती। उसका वो गोरा चमकदार चेहरा, काम करते हुए माथे पर आने वाला पसीना और उसकी वो लायानी लेकिन मासूम पटर पटर बातें असफंदियार के दिल के अंदर तक उतरती चली गई। वो जो बरसों से सिर्फ इंतकाम और नफरत के साए में जिया था, आज पहली बार किसी के शहर में इस तरह गिरफ्तार हुआ था कि उसे अपनी दुनिया बदलती हुई महसूस हुई। आयशा की उस मासूमियत ने उसके सख्त दिल को मोम कर दिया था और वो दिल ही दिल में अपनी कैदी से हार चुका था। मगर सुलेमान लोधी से अपने खानदान का बदला लेने का उसका इरादा अब भी अपनी जगह कायम था। उसे अब आयशा को हमेशा के लिए अपना बनाना था और लोधी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार दिखानी थी। आयशा दीवार पर लगी तस्वीर को दुरुस्त करके जैसे ही मुड़ी, असफंदियार को अपने बिल्कुल करीब पाकर चौंक गई। असफंदियार की गहरी और संजीदा आंखों में एक ऐसा ठहराव और जज्बा था जिसने आयशा की जुबान को एक पल के लिए ब्रेक लगा दी। क्या हुआ खान साहब? अब क्या मैंने किसी कीमती चीज को हाथ लगा दिया? आयशा ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए धीमे से पूछा। असफंदियार ने चंद सेकंड खामोशी से उसके चेहरे को देखा, फिर गहरे लहजे में कहा, आयशा, मैं तुम्हें अब इस हवेली से और अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर उसने बाहर खड़े अपने खास मुहाफिज को आवाज दी, हैदर, गाड़ी निकालो और शहर से फौरन मौलवी साहब को लेकर आओ। आज ही इसी वक्त मेरा निकाह होगा। क्या? आयशा की बड़ी बड़ी आंखें गुस्से और हैरत से फैल गईं। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। निकाह? मौलवी साहब, आपका दिमाग तो ठीक है? अगवा कार निकाह पढ़वाते हैं क्या? असफंदियार के लबों पर एक धीमी और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। उसकी नजरें आयशा की आंखों में बेबस थी। हाँ, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी इस कैंची जैसी जुबान का कैदी हो चुका है। सुलेमान लोधी से मेरा बदला अपनी जगह कायम है और वो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन तुम उसकी बेटी नहीं हो तो क्या हुआ? अब तुम मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में रहोगी और ये लोधी के मुंह पर मेरा सबसे बड़ा तमाचा होगा। मुझे बस तुम चाहिए। आयशा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिया और गुस्से से तिल मिलाकर बोली, अच्छा, तो खान साहब सचमुच मुझसे शादी करने वाले हैं? और आपको क्या लग रहा है कि आपको कोई मुफ्त की मासी मिल रही है? मैं ये सारे काम रोज रोज नहीं करने वाली, मुझे खुद गंदगी से एलर्जी है जनाब, इसीलिए मैंने ये सब साफ कर दिया। तो आपने समझ लिया कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूंगी और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपके इस फैसले को कबूल कर लूंगी? आप मुझे अगवा करके लाए हैं, कैद किया है, अब जबरदस्ती निकाह की बातें कर रहे हैं। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं जो आपके इशारों पर नाचूं। उसने गुस्से से असफंदियार को घूरा और पटर पटर बोलती चली गई, सुलेमान लोधी से आपका जो भी बदला है वो आप जाने और वो जाने, लेकिन मुझे बीच में मोहरा बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने चाय बना दी, सफाई कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर धमकी और हर हुक्म के सामने सर झुका दूंगी। आप सचमुच समझ रहे हैं कि मौलवी साहब आएंगे और मैं चुपचाप कबूल है कह दूंगी? हरगिज नहीं। असफंदियार उसकी इस नखरेबाज और गुस्सीली चमकती हुई सूरत को देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सका। आयशा की उन तीखी और करारी बातों ने उसके अंदर मोहब्बत की आग को मजीद तेज कर दिया था। वो आयशा के उस शदीद इनकार और गुस्से से परेशान होने के बजाय उसके निडर अंदाज का और ज्यादा दीवाना हो रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर आयशा की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जो भी कहो आयशा, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा दिल जीत कर रहूंगा, चाहे मुझे लोधी से बदला लेने के बाद दुनिया की हर ताकत से लड़ना पड़े। तुम असफंदियार खान के दिल की मलका बनोगी, जबरदस्ती की कैदी नहीं। असफंदियार जैसे ही मौलवी साहब के बंदोबस्त की बात करने के लिए दालान की तरफ मुड़ा, आयशा ने किचन की पिछली राहदारी की तरफ दौड़ लगा दी। वो किसी सूरत उस जल्लाद के सामने घुसने टेकने वाली नहीं थी। राहदारी के आखिरी कोने में पुराने सामान के पीछे उसे एक छोटी सी खस्ता हाल खिड़की नजर आई जो हवेली के पिछले बागीचे की तरफ खुलती थी। शुक्र है अल्लाह का, यहाँ से निकलना पड़ेगा। आयशा ने हाँफते हुए अपने दुपट्टे को कंधे पर मजबूती से लपेटा। खिड़की पर एक पुरानी लकड़ी की जाली लगी थी जिससे आयशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक तरफ झटका तो वो चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ खुल गई।
کھڑکی کا راستہ کافی تنگ تھا اور عائزہ جسمانی لحاظ سے ہلکی سی پربہی مائل یعنی تھوڑی بھری ہوئی لڑکی تھی، لیکن اس وقت جان بچانے کی جلدی میں اس نے آگے پیچھے کا کچھ نہیں سوچا اور پہلے اپنے دونوں ہاتھ اور سر کھڑکی سے باہر نکال دی۔ کوشش تو زبردست تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے دھڑ کو آگے دھکیلنا چاہا، اس کی کمر کھڑکی کے چوکھٹے کے عین بیچ میں جا کر بری طرح پھنس گئی۔ لکڑی کی سخت اور نوکیلی چوکھٹ نے اسے جکڑ لیا۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کپڑے الجھ گئے۔ وہ نہ آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے! عائشہ نے تل ملا کر اپنے پیر ہوا میں ہلائے، لیکن وہ زمین سے بلند ہو چکی تھی اور کھڑکی میں ایک پینڈولم کی طرح لٹک رہی۔ توبہ ہے، کتنا تنگ راستہ بنایا ہے ان لوگوں نے، کوئی میری مدد کرو! دوسری طرف اسفندیار جب کچن میں آیا تو وہاں کاؤنٹر پر صرف چائے کے خالی کپ پڑے تھے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عائزہ! اس نے اونچی آواز میں پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ چڑیا اڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ تیز قدموں سے پچھلی راہداری کی طرف آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ عائزہ کا آدھا دھڑ کھڑکی سے باہر تھا اور اس کے پیر اندر کی طرف ہوا میں بری طرح چل رہے تھے۔ بچاؤ، کوئی ہے، اللہ کے لیے مجھے یہاں سے نکالو! عائزہ نے اندر قدموں کی چاپ سن کر چیخ چیخ کر آوازیں دینا شروع کر دی، یہ بھول کر کہ وہ اپنے اغوا کار کو ہی پکار رہی ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، کھڑکی مجھے کھا جائے گی۔ اسفندیار چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور بازو سمیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تو محترمہ کے فرار کا یہ شاندار طریقہ ڈھونڈا تھا۔ اسفندیار کی آواز سن کر عائزہ نے ہوا میں پیر چلانا بند کیے اور وہیں سے گردن گھمانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے چلائی، خان صاحب، خدا کا واسطہ ہے، طنز بعد میں کر لیجئے گا، پہلے مجھے یہاں سے نکالیں، میری پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اسفندیار نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے آگے بڑھا۔ کھڑکی کے تنگ ہونے کی وجہ سے عائزہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے اسفندیار کو اس کے بالکل قریب ہونا پڑا۔ اس نے عائزہ کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے۔ اسفندیار کا چہرہ عائزہ کی پیٹھ کے قریب تھا، جس سے عائزہ کو ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ تھوڑا آگے کو زور لگاؤ، اسفندیار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں لگا رہی ہوں۔ عائزہ کی زبان یکدم لڑکھڑا گئی۔ اسفندیار نے جیسے ہی عائزہ کو اپنی طرف یعنی اندر کی طرف زور سے کھینچا، لکڑی کی چوکھٹ کی ایک تیکھی نوک عائزہ کی کمر پر بری طرح رگڑ کھا گئی۔ اللہ! عائزہ کے منہ سے ایک شدید دردناک چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسفندیار نے اسے کھڑکی سے آزاد کر کے لاؤنج کی طرف لایا اور وہاں صوفے پر بٹھا دیا۔ عائزہ درد کی شدت سے نڈھال ہو کر اپنی کمر کو سہلا رہی تھی۔ اسفندیار نے دیکھا کہ عائزہ کے کرتے کے پچھلے حصے پر خون کا ایک سرخ دھبا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لکڑی کی رگڑ اتنی سخت تھی کہ اس کی کمر کی جلد چھل چکی تھی اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ خون دیکھ کر اسفندیار کا چہرہ فکر مند ہو گیا۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف لپکا اور فرسٹ ایڈ کا ڈبہ اٹھا لایا۔ وہ مرہم اور پٹی لے کر جیسے ہی لاؤنج کے صوفے پر عائزہ کے قریب بیٹھنے لگا، عائزہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھین لیا۔ لائیے، ادھر دیجیے، عائزہ نے آنسو پوچھتے ہوئے غصہ اور تیزی سے کہا۔ میں خود اپنی پٹی کر لوں گی، آپ کو زحمت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسفندیار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن زخم تمہاری کمر پر ہے، تم خود کیسے کرو گی؟ جیسے بھی کروں گی، خود کروں گی، عائزہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے تیکھے تیوروں کے ساتھ کہا۔ آپ دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ کا ڈبہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے لاؤنج سے نکل کر برابر والے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ خود اپنے زخم پر مرہم پٹی کر سکے۔ اسفندیار لاؤنج میں کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ عائزہ کا یہ خوددار اور نخرے باز انداز اسے دل ہی دل میں اور زیادہ اچھے لگنے لگا تھا۔ اگرچہ وہ باہر کھڑا اب بھی اس کے زخم کے لیے فکر مند تھا۔ عائزہ برابر والے کمرے میں اپنی مرہم پٹی کر رہی تھی جب اسفندیار لاؤنج میں کھڑا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا دل عائزہ کے زخم کے لیے بے چین تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ سلیمان لودھی سے اپنا حساب برابر کرنے کے لیے بے قرار تھا۔
اب اور انتظار ممکن نہیں تھا. اس نے اپنا فون نکالا اور سلیمان لودھی کا نمبر ملا کر فون لاؤڈ سپیکر پر کر دیا تاکہ کمرے میں موجود عائزہ بھی اپنے باپ کی بے رخی سن سکے. وہ بے رخی جس کی اسفندیار کو امید تھی. دوسری طرف سے جیسے ہی بھاری اور مغرور آواز آئی, اسفندیار نے کڑک دار لہجے میں کہا, سلیمان لودھی, 24 گھنٹے سے تمہاری جوان بیٹی لاپتہ ہے. تمہیں اب تک خیال نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت میرے پاس ہے. میں نے اسے اغوا کرایا ہے. فون پر چند سیکنڈ کا حالات سکوت چھا گیا, لیکن دوسری طرف سے جو جواب آیا اس نے اسفندیار کے ہوش اڑا دیے. سلیمان لودھی کے لہجے میں کسی خوف یا پریشانی کا ایک شائبہ تک نہ تھا. تو میں کیا کروں؟ سلیمان لودھی سرد مہر لہجے میں ہنسا. اسفندیار خان, وہ میری کون سی سگی اولاد ہے؟ میں نے تو اسے معاشرے میں اپنی نیک نامی اور ایک شفیق باپ کی ساکھ بنانے کے لیے یتیم خانے سے لیا تھا. وہ اتنی بڑی ہو ہی چکی ہے کہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکے, اور ویسے بھی اچھا ہی ہوا جو تم اسے اٹھا لے گئے. اب میں اگلے مہینے الیکشن میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. مجھے عوام سے مزید ہمدردی ملے گی کہ یتیم بچی کو پالنے والے باپ کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی یا اغوا ہو گئی. میری انتخابی مہم کے لیے یہ بہترین پلس پوائنٹ ہے. اب تم اسے اپنے پاس رکھو, بیچو یا جو مرضی کرو, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کھٹ کی آواز کے ساتھ فون کٹ گیا, لیکن وہ لاؤڈ سپیکر پر آئی آواز لاؤنج کے در و دیوار میں اب بھی گونج رہی تھی. اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور عائزہ آہستہ آہستہ باہر آئی. اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا, آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور ہاتھ لرز رہے تھے. وہ شخص جس کی وہ ایک باپ کی طرح عزت کرتی تھی, جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ بھلے اس نے کبھی پیار سے بات نہیں کی پر اس کا خیال تو رکھتا تھا. اس کے لیے وہ صرف الیکشن کی ہمدردی بٹورنے کا ایک سستا مہرہ تھی. اس کا مان, اس کا غرور اور اس کا دل بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا. اس کی وہ ہمیشہ چلنے والی پٹر پٹر زبان جیسے ہمیشہ کے لیے گنگ ہو گئی تھی. عائزہ صوفے کے کنارے پر ڈھیر ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسوؤں کی جھڑی بہہ نکلی. وہ ایک بار پھر اسی 12 سال کی سہمے ہوئے یتیم بچی کے روپ میں آ گئی جس کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں تھا. اسفندیار کا سخت دل عائزہ کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھا. وہ سلیمان لودھی کی سفاقی پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا, لیکن اس وقت اسے عائزہ کو سنبھالنا تھا. وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور صوفے کے پاس عائزہ کے پاس فرش پر بیٹھ گیا. اس نے اپنی گہری پرخلوص اور محبت سے لبریز آنکھیں عائزہ کے روتے ہوئے چہرے پر ٹکائیں. عائزہ, اسفندیار کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور گہرائی تھی جو عائزہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تم تنہا نہیں ہو. لودھی نے تمہارا دل توڑا ہے, لیکن اس نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. وہ شخص باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا. تم نے بچپن سے صرف نفرت اور سودے بازی دیکھی ہے, لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس اسفندیار خان کے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف سچی محبت ہے. میں لودھی سے اپنا خاندانی بدلہ اب ایک الگ طریقے سے لوں گا. تمہیں اپنی بیوی بنا کر دنیا کی ہر خوشی دوں گا, اور اسے دکھا کر کہ جس ہیرے کو اس نے کچرا سمجھ کر چھوڑ دیا وہ اب میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. عائزہ نے اپنے گیلے چہرے کو اٹھایا اور اسفندیار کی آنکھوں میں دیکھا, جہاں اب کوئی جلاد نہیں تھا بلکہ ایک سچا محافظ اور محبت کرنے والا مرد تھا. اس نے اسفندیار کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ مان اور پناہ دیکھی جو اسے عمر بھر سلیمان لودھی کے عالی شان بنگلے میں بھی نہیں ملی تھی. اس نے گہرا سانس لیا, اپنے آنسو پوچھے اور اس کے چہرے پر ایک دھیمی, معصوم لیکن خوددار مسکراہٹ ابھر آئی. خان صاحب, عائزہ نے دھیمی اور شرارتی آواز میں اپنی زبان کا جادو دوبارہ جگایا. سوچ لیجئے, میں شادی کے بعد بھی اتنی ہی پٹر پٹر بولوں گی, اور کام تو میں بالکل نہیں کرنے والی. اسفندیار کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی. عائزہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی. اسی پل حویلی کے بیرونی دالان میں حیدر کے آنے کی آواز آئی.
جو شہر سے مولوی صاحب کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ حویلی کا وہ تپتا ہوا خفیہ ٹھکانہ اور دو دلوں کے ابدی اور خوبصورت بندھن کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ حیدر جیسے ہی ایک بوڑھے اور سیدھے سادھے مولوی صاحب کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا، وہاں کا منظر واقعی دیکھنے لائق تھا۔ عائزہ لاؤنج کے صوفے پر کسی ملکہ کی طرح ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اسفندیار بازو سمیٹے چہرے پر باروب سنجیدگی سجائے ایک طرف کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی اینک درست کی، رجسٹر اور قلم میز پر رکھا اور عائزہ کے چہرے پر پھیلی سرخی، نخرے اور اکیلے پن کا جائزہ لیا۔ عائزہ کی لال آنکھیں دیکھ کر مولوی صاحب کو دال میں کچھ کالا نظر آیا اور ان کے چہرے پر صاف تجسس جھلکنے لگا۔ انہوں نے عائزہ کی طرف بہت ہی شفقت سے دیکھا اور دھیمے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، بے شک نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹا، پر میں تم سے پہلے ایک بات پوچھنا لازمی سمجھتا ہوں۔ بیٹا تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ تم بالکل اپنی مرضی اور رضامندی سے یہ فیصلہ کر رہی ہو نا؟ ارے نہیں مولوی صاحب، میں بالکل اپنی پسند سے شادی کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ عائزہ نے صوفے پر ذرا آگے ہوتے ہوئے فوراً اپنی زبان کی بریک فیل گاڑی دوڑا دی۔ بس وہ کیا ہے نا کہ خان صاحب کی شکل ہی جلاد جیسی ہے، اس لیے آپ کو دور سے لگ رہا ہے کہ میں کسی دباؤ میں ہوں۔ اب اللہ نے ان کا چہرہ ہی ایسا سڑیل بنایا ہے تو یہ بیچارے کیا کریں۔ ویسے بھی ان کو لگتا تھا کہ اغوا کر کے لائیں گے تو کوئی مفت کی ماسی مل جائے گی، پر میں نے تو پہلے ہی صاف کہہ دیا کہ شادی کے بعد کام وام میں نے ایک نہیں کرنا۔ اب انہوں نے مجھے یہاں جھاڑو پوچھا کرتے دیکھ کر اپنا دل ہار دیا تو اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ مولوی صاحب کا قلم پکڑتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ انہوں نے شدید حیرت سے کبھی عائزہ کی پٹر پٹر چلتی زبان کو دیکھا تو کبھی غصے سے لال ہوتے اسفندیار خان کے چہرے کو۔ حیدر ایک کونے میں کھڑا اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں قمیض کا پلو منہ میں دبا چکا تھا، جبکہ اسفندیار نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسفندیار نے اپنے دانت پیس کر دھیمی لیکن کڑکدار آواز میں قررایا، عائزہ، مولوی صاحب کے سامنے اپنی اس زبان کو تھوڑی لگام دو۔ کیوں دو لگام؟ عائزہ نے معصومیت سے آنکھیں مٹکائیں۔ مولوی صاحب نے خود پوچھا ہے تو میں سچ ہی بتا رہی ہوں نا، جھوٹ بولنا تو گناہ ہے۔ آپ ہی بتائیں مولوی صاحب۔ 24 گھنٹے پہلے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے میرا اغوا کیا، پھر مجھے گندے اور مٹی سے بھرے تہہ خانے میں بند کیا، پھر مجھ سے پورا کچن صاف کروایا، کڑک چائے بنوائی، اور جب میں نے کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھے پیچھے سے ایسا کھینچا کہ میری کمر چھیل دی اور اب خون نکل رہا ہے۔ اب بتائیں، اتنے انوکھے طریقے سے جو شادی کے لیے پوچھے گا اس کو کوئی لڑکی کیسے منع کر سکتی ہے؟ مولوی صاحب نے گہری سانس لیے، اینک ناک پر دوبارہ ٹکائی اور عائزہ کی اس بے باکی پر حیرت سے مسکرا دیے۔ انہوں نے عائزہ کے تیکھے تیور دیکھ کر اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ لڑکی نہ تو ڈری ہوئی ہے اور نہ ہی کسی دباؤ میں ہے، بلکہ وہ تو خود اسفندیار خان جیسے روبدار جوان کے ہوش اڑا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، مولوی صاحب نے ہنستے ہوئے بولے۔ نکاح کا فارم پڑھنا شروع کیا۔ عائزہ بنت سلیمان لودھی کہ آپ کو اسفندیار خان ولد زرق خان اتنے مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں۔ لاؤنج میں ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عائزہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر ایک نظر اسفندیار پر ڈالی، جس کی گہری آنکھوں میں اس وقت دنیا جہاں کی فکر، سچی محبت اور عائزہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا محافظ بن کر اپنانے کی طرف صاف نظر آ رہی تھی۔ عائزہ کے دل نے خاموشی سے گواہی دی کہ بھلے ہی یہ شروعات ایک اغوا سے ہوئی تھی، پر اس جلاد کا دل سلیمان لودھی کے اس پتھر کے محل سے 1000 گنا بہتر سچا اور محفوظ تھا۔ اس نے مسکرا کر اسفندیار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صاف
اور واضح آواز میں کہا قبول ہے۔ جب 3 بار یہ لفظ لاؤنج کے در و دیوار میں گونجے تو مولوی صاحب نے سکھ کا سانس لیا اور اسفندیار سے بھی رجسٹر پر دستخط کروائے۔ حیدر نے فوراً آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ کھولا تو عائزہ نے پہلا لڈو خود اٹھا کر منہ میں رکھا اور دوسرا لڈو اسفندیار کی طرف بڑھاتے ہوئے نخرے سے بولی، لیجیے خان صاحب، منہ میٹھا کیجیے، اب آفیشیلی آپ میری اس پٹر پٹر زبان کے لیے عمر بھر کے قیدی ہو چکے ہیں۔ اسفندیار نے لڈو کھایا اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر دھیمے سے مسکرایا، اور میں اس قید سے رہا نہیں ہونا چاہتا میری ملکہ۔ حویلی کا وہ خفیہ ٹھکانہ اب تپتے ہوئے میدان سے بدل کر ان دونوں کی ہنسی اور محبت کا ابدی گواہ بن چکا تھا۔